میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. علیہ السلام مرحبا. حضرات محترم بلا تاخیر جس طرح مجھے انتظامیہ کی طرف حکم ہوا ہے بلا تاخیر ہی میں دعوت دے رہا ہوں عظیم عالم دین کو. آپ نے عظیم نعرے کے ساتھ عظیم عالم دین کا استقبال کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ پتہ لگے کہ نبی دے عاشق بڑے سونے انداز دے نال سن رہے ہیں. بابا جی فرمایا کر دیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر کرو دیوار کے ساتھ. اے مزار ہم بھی سنیں گے رات راتیں رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. آئیے حضرات عالم نبی فاضل شریف عاشق مصطفیٰ گدائے غسل ورا سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت مسلک رضا کے پاسباں عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی ثمر عباس عطاری صاحب آپ خطاب فرمائیں گے اور نعرے کے ساتھ استقبال کریں گے. نعرہ تکبیر بلند کر کے نعرہ تکبیر زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شیرانہ نعرہ تھن بلند کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اگر تسی حضرات محسوس نہ فرماؤ اے جڑے میرے پیارے بچے بیٹھے ہو تو پیچھے چلے جاؤ اپنے بڑیاں نو جگہ دیو. کوئی بچہ نہ کہ جڑا سب تو پیارا ہے اٹھی کے پیچھے چلا جائے. ماشاءاللہ واہ یہ جی تسی آکھنا نہیں ہے کیا ہونے جاندے بہت پیارے بچے نے ماشاءاللہ. اوتھے میرا چن اوتھے پیچھے ہو جاؤ تے جڑے بڑے بیٹھے ہو ذرا نیڑے لگو نا گلاں تو میں تواڈے نال کرنا تے تساں پیچھے بیٹھے ہو. اگے آؤ بڑے اگے آ جاؤ چلے جاؤ میرا چن اوتھے بیٹے پیچھے ہو رہا میرا چن پیچھے ہو رہا اور پیچھے ہو رہا. شکریہ تواڈے بڑیاں دا مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت دے نال سارے حضرات پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین. انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت. اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے آج دی اس خوبصورت بزم پاک دے اندر شریک ہاں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ساڈا سب دا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور دے اندر قبول و منظور فرمائے. ساڈے میزبان مکرم حضرت صاحبزادہ پیر محمد راشد محمود شاہ صاحب گیلانی اور آپ دی ساری ٹیم جنہ آئیدہ ایک خوبصورت انتظام و انصرام فرمایا. میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے اور دور و نزدیک تو جتنے بھی مہمان حضرات تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم تے خیر و برکت نصیب فرمائے. میرے برادر طریقت علامہ محمد ساجد مدنی صاحب آپ نے حکمن فرمایا کہ تساں ایتھے آنا ہے. پیر صاحب دی یہ خواہش ہے تساں آ کے اپنا سبق سنا کے جانا ہے. اللہ دی توفیق دے نال اے ٹائم تے پایا ہا میں حاضر خدمت ہاں
اور جڑی میں آیات تو یہ بات پڑھیاں میں کوشش کرساں کہ انہاں دا سہارا لے کے گل نوں اگے ٹراں. تساں سارے حضرات 1 گھنٹہ میں تہاڈی سما خراشی کراں گا. 1 گھنٹے تو بعد تانوں جزاک اللہ نہ آکھنا پؤ سی, آپے تہاڈی جان چھٹ جاسی. اتنی دیر تک جناب نے توجہ فرمانا ہے تاکہ قرآن و حدیث دا پیغام میں آپ دی خدمت دے وچ کچھ نہ کچھ عرض کر سکاں. میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے اور سانو سارے نو یاد رکھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آؤ ایک حدیث شریف تو میں بعد دا آغاز کرنا. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, جیڑا بندہ میری ذات دے اتے جتنی دیر تک درود پاک پڑھدا رہندا ہے برابر اتنی دیر تک او دے اتے اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں رہندیاں. فرمایا بندے دی مرضی ہے او درود پاک زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے. مطلب اے دے وچ بھی ساڈے واسطے فکر ہے کہ جدوں تک تسی درود پڑھنا ہے تواڈے اتے رحمت ہی وسنی ہے تے مڑ گھٹ کیوں پڑھتے ہو؟ زیادہ پڑھ لو تاکہ رحمتاں بھی زیادہ وسنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستانی عزیز, آؤ جڑی میں سورہ پاک دا ابتدائی حصہ تلاوت کیتا ہے اسے دا سہارا لے کے گل نوں اگے ٹرساں. اللہ رب العزت نے فرمایا والتین والزیتون, اور فرمایا قسم ہے سانو انجیر دی اور قسم ہے زیتون دی. اور اس تو بعد فرمایا وطور سینین, اور سانو قسم ہے اس طور پہاڑ دی جڑا بڑی برکت والا ہے. وہذا البلد الامین, اور جڑا امن والا شہر ہے اے دی سانو قسم. اور امن والے شہر تو مراد شہر مکہ ہے. اللہ نے شہر مکہ دی قسم ارشاد فرمائی. یعنی یہ انجیر اور زیتون طور پہاڑ تے مکہ یہ 4 چیزاں دی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی. اور اس تو بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اسی انسان نو بہت سونا پیدا فرمایا. یہ میرے رب نے ارشاد فرمایا. دوستان گرامی, یہ جڑا کلام ہویا ہے نا یہ انسانی فطرت دے تقاضیاں دے مطابق ہویا ہے. دیکھو جس ویلے کوئی بندہ گل کرے نا یہ عمومی طور تے کسے بھی معاشرے چلے جاؤ تو ایک گل پکی ہے کہ او گل اگر قسم چاہ کے کر چھڑے نا تے اگلا آدھا بھی یار ایک گل دے وچ کوئی ہے قسم جو چاہی کھلوتا ہے. یہ دا مطلب ایک گل کوئی پکی تے پیڑی لگ دی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ تو انسانی اذہان جڑے ہیں او قسم والی گل نو جلدی قبول کر دین. تو میرے رب تبارک و تعالی نے بھی انسانی اذہان دے مطابق کلام فرمایا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 قسماں چاہی کھلوتا تے چاہی بھی رب ہو کے کھلوتا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ میں 4 قسماں چاہی کھلوتا تے رب ہو کے صرف اے دسن واسطے کہ میں انسان نو بڑا سونا بنایا ہے. آواز بہت کمزور والی اکا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاسے تو آئی نہیں تسی. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ تو گرامی قدر حضرات اے اللہ رب العزت نے 4 قسماں ارشاد فرمان تو بعد اس چیز دا ذکر فرمایا کہ اسی انسان نو بہت سونا پیدا فرمایا ہے. دوستانی عزیز, اے اللہ دی قدرت دے جڑے شاہکار ہیں نا, اللہ نے جو کچھ بنایا ہے یاد رکھ لو اللہ دی قدرت دا شاہکار جس تے میرے رب نے رب ہو کے ناز فرمایا ہے نا اس چیز دا نام انسان ہے. اللہ رب العزت نے اس انسان نو اتنا پیارا بنایا, اتنا خوبصورت, اتنا عظیم اور اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے خود ناز فرمایا دے اتے. اور پھر یہ دی خوبصورتی تے اللہ نے 4 قسمہ چاہیاں کہ میں انسان نو اتنا خوبصورت پیدا فرمایا. گل سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات نو؟ گرامی قدر حضرات, اگر ایک گل سمجھ آ گئی تو ہن ذرا دوسری بات بھی سمجھے ہے. اے جڑیاں 4 قسمہ چاہیاں نے, پہلے انجیر دی تے مڑ زیتون دی تے مڑ طور پہاڑ دی تے مڑ مکے دی, یہ قسمہ کیوں چاہیاں نے؟ یہ بھی تے گل سوچن والی ہے نا جی. گرامی قدر حضرات علماء فرماتے ہیں اے جڑی انجیر ہے نا والتین انجیر نو آکھیا جاندا ہے. انجیر دی قسم ارشاد فرمائی. انجیر ایک پھل ہے, یہ دے بارے علماء تفسیر نے لکھیا ہے یہ دی قسم اس واسطے چاہیے تاکہ لوگ توجہ کرن بھی یہ کیڑا پھل ہے جدیاں قسمہ رب چاہندا ہے تے جدو لوگ توجہ کر سن تے باتے دے نیڑے جا سن, چونکہ وہ دی عظمت ذہن چا سی, اور جدو انہوں استعمال کر سن تے انسان واسطے فائدہ ہو جاسی. یاد رکھ لو ایک کثیر الحزم ہے اور کثیر المنافع ہے انسان واسطے. اے جڑے بندے نو بواسیر یا دائمی قبض ہوے اے انجیر کھانا شروع کر دیو, اللہ شفا عطا فرما چھڑے گا. اچھا یہ جڑا انجیر دا پھل ہے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوندا. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اے تسی ویکھیو سی شہراں دے وچ جدو جاؤ نا تے اے جڑا ڈرائی فروٹ خشک فروٹ جڑا ویچدا ہوندا ہے نا او دے کول تسی ویکھیو سی ایک تماکو دے رسے آر کا شبلا ہوندی وچ پھیتو جے گتی ودا ہوندا ہے. یہ جڑے پھیتو جے ہوندے ہی نے نا ایو انجیر ہوندی نے, او سکائی ودا ہوندا ہے. بولو تو صحیح چ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ تے اے انجیر جڑا ہے اے بڑا عظیم پھل ہے, اے دے اندر انساناں واسطے کثیر فوائد نے.
اس واسطے نو کھانا چاہیے. اچھا انجیر جڑا بندہ کھاندا رہے وہ رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے تے وہ منہ دے وچوں خوشبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ علماء تفسیر نے لکھیا جڑی میں بات سنا رہا یہ کوئی حکمت دیاں دوائیاں نہیں جڑیاں میں تمہیں دسدا پیا. یہ قرآن دے وچ ہے تے قرآن تو بعد کی حکمت مڑ کے دے کول ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگر ایک بات سمجھ آ گئی تو ہوں اگلی بات اس واسطے قسم ارشاد فرمائی تاکہ انسان کی توجہ اس پھل نال ہو جائے. اور دوسری بڑی گہری بات ہے, سارے بھائی توجہ کر سو جتنے بیٹھے بڑی گہری تے بڑی ڈوگی جہی گل کرن لگیا. امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے حوالے دے نال اسے بات نو جڑی میں سناؤں ہاں تفسیر روح البیان دے اندر اس آیت دے تحت لکھیا فرماندے نے جڑا انجیر ہے نا یہ قسم چاون دا ایک مین مقصد ہے بھی آ اللہ رب العزت نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دے وچوں دنیا تے بھیجیا نا اپنی حکمت دے تحت, ٹھیک ہے, کہ اللہ نے فرمایا کہ آدم دنیا تے جاندا پیا تے جنت والا لباس بھی لا کے جانا ہے, دنیا تے جانے تے اپنے پردے دا اہتمام ہوتے خود کرنا ہے. آپ جدو ایتھے آئے نا تے ظاہر سی بات ہے پردہ تے کرنا سی. آپ دے سامنے انجیر دا درخت ہے تے انجیر دے پتے تھوڑے چوڑے آن, آپ دے کولو تے تھوڑا جا گارا آپ نے وہ پتے توڑ کے نا او دے نال گارے نہ لا کے اپنے جسم تے چمیڑ لے تے آپ نے پردہ کیتا. اے حضرت آدم علیہ السلام دا پہلا لباس آئی. توجہ ہے سب حضرات دی, اے آدم علیہ السلام دا پہلا لباس آئی, آپ نے اے ذریعے پردہ فرمایا ہے. ہن اے جڑی میں گل کروں نا اسی اولیاء یا جڑے بھی بزرگ ہیں نا جدو انہاں دے آستانیاں تے آویے نا تے روایتی اور رسمی گلاں تو نکل کے حقیقی گلاں سنیا کریے نا مڑ ساڈا فائدہ ہوئے. فرماندے نے انجیر دی قسم اس واسطے چاہیے جو اس نے انسان نو پردہ دیتا ہے. تہاڈی بولیے چاہتے نے اس نے انسان نو کجیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تے اس واسطے رب نے دیا قسمہ چاہیے نے کہ اے پردے دیندا ہے. آج آپ جتنے بیٹھے ہیں نا میرا چان اے ساڈے واسطے بھی سبق ہے کہ اسی بھی کسی نو پردہ دینا ہے, اسی بھی کسی نو کجنا ہے. ساڈے ہاں تو نکی جی گل دا پتہ لگ جاوے اسی تو جتنی دیر تک انہوں پنجا پنڈا دے وچ دھمائیے نا تو سانو سکون ہی نہیں آوندا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی اے 5 کلو دا سیر ہلائی رکھسو یا سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی آکسو. تھوڑا جا میرا چند جاگو میں تسا یقیناً نیٹ تے تو پتہ لگ جا فلانا مولوی آمدا تسا سن کے دیاں تقریراں مکا دیندے ہو. سمجھ آئی نا, پتہ تانوں ہے میرے مزاج دا. لیکن یار تھوڑا جا مہربانی فرماؤ اس بات نو سمجھن دی کوشش کریے. آپاں ایتھے آئے جو ہیں ہن 11:30 بجے تقریر شروع ہوئی سانو پتہ تے لگے بھی اسی آئے کیوں آئے, اسی کرنا کی ہے. انجیر دی قسم اس واسطے بھی کھا دیے کہ دی عظمت ہوے برکت ہوے, اس واسطے بھی کھا دیے کہ دے وچ فائدہ انساناں واسطے, لیکن اس واسطے بھی کھا دیے کہ نے انسان نو پردہ دیتا ہے. اور میرا چن آپ آئے بیٹھے ہیں آستانے تے ساڈا بھی حق بندا ہے اسی مسلماناں دے پردے رکھیے. آواز مٹھی ہے ذرا اونچی سبحان اللہ, اونچی سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ساڈا بھی حق بندا سی انسان دے پردے رکھیے. اسی واسطے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جاگدے بیٹھے ہو تو تانوں حدیث سنا دے, جی جاگدے بیٹھے ہو تا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمہ سترہ اللہ یوم القیامہ. فرمایا جیڑا کسی مسلمان دا پردہ رکھے اللہ قیامت والے دیہاڑے او دے پردے رکھ کے او دی بخشش کر کے انہوں جنت عطا فرما چھڑے گا. سمجھ آئیے؟ لیکن ساڑھے ہاں اے سارے بھرا بیٹھے ہو سن لو, اور اگر سپیکر دے ذریعے ماما بہنہ تک آواز جا رہی ہے با پردہ کی دائیں بیٹھی ہیں تو بھی یہ گل سن سکتی ہیں, گھرہ تائی جا رہی تو بھی سن سکتی ہیں. یاد رکھ لو انسان دا پردہ رکھیا کر. اور بالخصوص اگر کسی دا کوئی گناہ اور کوئی غلطی تو انہوں پتہ لگ جائے تسی ویکھی کھلوتے ہو یا تو تائی خبر پہنچ گئی ہے تے انہوں اخباری نمائندہ بن کے تے خبران دا رپورٹر بن کے پورے پینڈے تمہانا گھتیاں کر اتھائیں پی جا تے کھا جا تے لکا جا. آج تو ایک کام کر لے سے کل رب تیری بخشش فرما چھوڑے. ساڑھے ہاں بس اوقات ہی ہوندہ ہے بھی گال ہوئے نا کیڑی دی تے شام تائی ماج بڑی ہوئی ہوندی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا میں کی پہ آنا. اس واسطے دروئی خدا دی ہی نے یار اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو. اے جڑے اللہ والیاں دی آستانے ہوندے نا اتھے آ کے اسی یہ سکھنا ہوندہ ہے. اے ساڑھی روحانیت دے نالے دا تعلق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہونی تو پتہ لگ سی تیرا پات پیچ کتنا ہے بھئی تیرے اندر کاشا کوئی گال لکدی بھی ہے یا مڑ تیرا اندر ایڈا گندہ ایڈا ہاتمہ خراب ہے بھئی جتنی دیر تو کاٹ نہیں لینی تینوں نیندری نہیں آنی. نہیں توجہ فرما رہے. اور یہ جاگ دے بیٹھے ہوتے تھے نکی جی گال ہور کر لما جاگ دے بیٹھے ہوتا اے صوفیاء نے اس بات دی طرف اشارہ دیتا ہے. ایدے بکھیا ہے فرمان دے نے کہ اے جڑے انسانہ دے کچھ ایسے گناہ کسے تے واضح ہو جانا اے انسان دا ایک راز ہوندہ ہے. تے فرمایا جڑا نو لکا جاوے نا اللہ تعالیٰ بات انہوں اپنے قرب خاص دے بھی کوئی راز دیندہ ہے چاہ بھئی یہ راز لکاون جوگا ہے. تے جی وہ انسانہ دے راز نہ لکاوے تے اللہ آدھا جے میری سنبھال سکے تے میری کلے سنبھالے گا. آواز بہوں مٹھی ہے یار بولو تو صحیح نا.
وہ اس واسطے میرا چاند کسی نے راز رکھو کاشا تینوں بھی ٹھیک دسی آئی. وہ ایک اللہ دے ولی بیٹھے آن, ولی کامل ہا, او دے کول ایک چھوڑ آ گیا تے چھوڑ ہا کوئی بڑا کالی طبیعت دا نا, بڑا جلد باز آ. توجہ ہے بیرامان دی. او چلا گیا تے اونے چل کے آکھیا پیر جی مینوں نا ولایت چاہیے, ولایت تے میں لینی بھی تواڈے کول ہے تے جلدی جلدی چاہیے. او ڈھیر تھوڑا اتاوڑا ہا. توجہ ہے میرے سنگیاں دی کہ کوئی نہیں, فرنٹ سیٹاں نے جڑے بیٹھے او تھوڑا ڈھیر اتاوڑا ہا. پیر ہونا آکھیا بھئی پوتر اس راہ تے نہ چاڑو, اے اللہ دے راز ہوندے نہیں تے تو اجڑ نہ لے سکدا, تھوڑا جا ترکڑا ہو جا تے مڑ تینوں دے لئی نہیں آئے. توجہ ہے تے تینوں دے لئی نہیں آئے. پیر جی میں حضرات علماء اپنے بھائیاں دی توجہ چاہنا. اچھا او سا کیا نہیں پیر جی میں تواڈے بوئے تو بھی کھا لئی جا سا, میں تا لینی لینی. آپ نے فرمایا اچھا مڑ گل ہے پہلو میں تینوں ازمائی سا, اس کو بعد میں تینوں کہا ہو سا کہ میں ٹاکلا ہو جی مینوں ازماؤ تساں. آپ نے فرمایا میں کسے ویلے بھی ازما سکنا. اس کہ ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے انج کیتا ایک انہوں دیتا ایڈا سارا پیالہ, او دے اوتے ڈھکن دتا ہویا. فرمایا پوتر فلاں بندہ جاننا ہے؟ جی میں جاننا, تہاڈا بیلی ہے. فرمایا انہوں دے کے آونا ڈھکن نہ ہٹا میں پہ میں تینوں دسدا پیا. صدقے جاواں تساں منہ والا ڈھکن تے ہٹا کے سبحان اللہ تاکھو چاہیے. تھوڑا دھیان فرمایا اس بات نو سمجھا, ڈھکن نہ پہ ہٹاویں. اچھا فلانی انہوں دیا. او سا کہ جی ٹھیک ہو گیا. جامن لگیا موڑا کھیائی بھئی نہ ہٹا میں تین دسدا پیا. او سا کہ پیر جی پاک ہو گیا بھئی نہیں ہٹائیندا. اچھا اس جناب وہ پیالہ جو چایا اتے تو دے ہاں ڈھکن ہن ویندا پر محسوس ہوے بھی وچ کچھ ہے پر اندر او دے ہن کھاج ہونا شروع ہو گئی. او سا کہ بھی وچ کے ہے نال دماغ آکھے نہیں نہیں پیرا روکیا میں نہیں ویدا. نال او جناب علی گل شروع ہو گئی. توجہ فرمائے سو ذرا. او جدو تھوڑا جا اگے گیا نا تو مانگا او دے کول نہ رہیا اس سجے کھبے ویسو کہ نہ بندہ تے نہ پیر ہے. او ویکھاں تے صحیح ویچ کے نہیں ہے. اس جو این کر کے ٹکن ہٹایا نا تے ویچ آئی چوئی. نہیں توجہ فرمائی آپ چوہا وے چوہا او سماری درخت تو نکل گیا. اے ہن تے گل آ ہن بجائے اے تھے کہ کشا ہور سوچے آکھے لے بے پیرا میرے نال صحیح چگل کیتا ہے. بے مینوں آدھے نے بڑی قیمتی شاہی تو دے کے آونی ہے تے ویچ چوہی آ تے اتھوں ہٹ پہ ایک کھاتے ڈھکن تے دوے پیالہ چائی بدا تے جا کے پیر نو آدا پیر جی تو سمے نہ کیڑا چگل کیتا نہیں تو جو فرما رہے فران سیٹاں نے دھیان فرماؤ تو تھوڑا دیا سمجھ آ رہا پیر جی تو سمے نہ کیڑا چگل کیتا. انہاں کہ پتر کیڑا چگل کیتا ہے؟ آخر جی تسی ویچو آ رکھیا تو تسی تو مینوں آدا دھیان نہ لے جاویں تو کوئی تینوں ویکھے نہ تینوں ویکھی نہ تو این تے ویچو آ. آپ نے فرمایا ارا میرا مانگا ارا. آپ نے فرمایا تو ولایت منگنا ہے تے تو جے ایک چوہی نہیں سنبھال سکیا تے بڑے ولایت کی میں سنبھالے گا مینوں دس تے اوے اللہ دیا راز چوہے راز ہوندے تو کی میں سنبھالے گا. میں تینوں آزمائے نہیں اس واسطے آ آج تو میری اتنی نہیں مان سکیا اگلیاں کا موڑ تو ساریاں مننے گا نا میریاں. چل پر ہم بات دھانا ہو جے لے کچھ ہو جاویں تو بات میرے کو لاوی بات میں تینوں سارا کچھ عطا کر دیتا. اور گرامی قدر حضرات اس واسطے اے جڑے پردے تے راز رکھنے ہوندے نا اے بہت اوکھے ہوندے پر جیڑا جاوے رکھ فران سیٹاں نے جیڑا جاوے رکھ کامل بن جاندا ہے. ایدے لکھیا ہے ایک بزرگ نے انہاں دا نام حاتم اسم رضی اللہ تعالی عنہ. اسم آدھے نے ڈورے نو نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اسم کے نو آدھے نے ڈورے نو ڈورا. اے ڈورے شورے کوئی نہ بالکل انہاں دے کناں دی سماعت بالکل ٹھیک آ. اے تشریف فرما ہن تے انہاں دے کول نا ایک عورت آئی. توجہ میں ادھر رکھیا سارے بھرا انہوں نے ویکھو اپنی ویڈیو بنا رہے تسی میرے بڑیاں قیمتی گلاں تے بڑی جلدی تہاڈی جان چھوڑ جاسی لیکن میری عادت ہے کلاس وچ بہن والا بندہ سارے توجہ کر سو تو مینوں زیادہ لطف آؤسی. انہاں دے کولوں کچھ بندے آئے تے بیٹھے آن اپنے معاملات دے وچ. ایک عورت آئی انہاں بھی کو اپنا معاملہ ہا پیش کرنا. او دی نا ہوا سر گئی تے آواز آئی اچھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ حضرت حاتم اسم آپ نے سن لئی دی آواز تے تانوں پتہ ہے جس لے عورت ہوے اور پھر بندیاں دے وچ یہ معاملہ ہو جاوے او بہت شرمندہ ہو جاندی ہے. ہن او مرے تے جاوے تے کرے کی. حضرت حاتم اسم دے کول ڈردی آئی تے آ کے آلی بابا جی میرا کام تے کرو چا. بابے اور ڈورے کوئی نہ پر انج بیٹھے رہے جویں ڈورے ہوندے. آپ او مائی موڑ بولی آکھن لگی پیرا میری بھی تے سن. آپ نے فرمایا میں ڈورا تھوڑی اونچا بول. اور اونچی بولی. آپ نے فرمایا مینوں اتنا نہیں سنیدا اور اونچی بول. آپ نے 3-4 باری یہ دونوں آکھیا نا مطلب او دی ساری شرمندگی ختم کر دیتی. اس واسطے بھئی اے نہ سمجھے بھی میں سنی بیٹھا. اس واسطے دا پردہ رکھیا او دی عزت نو برقرار رکھیا ہے. اونوں ذلیل ہون تو بچا لیا ہے. آکھیا میں تے ڈورا ساری حیاتی. آپ نے فرمایا تو بعد جڑا میرے نال گل کرے اونچی کرے میں ڈورا ہو گیا ہی نے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے آن ساڈے بزرگ جڑے ایک دوے دے پردے رکھدے آن
اج کل توبہ 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 یار، اج کل تو ماں پیو دے پردے نہیں رکھے جاندے، اولاد دے نہیں رکھے جاندے، اپنے چاچکیاں نانکیاں دادکیاں دے نہیں رکھے جاندے۔ او خدا دے بندیو کہڑے پاسے اسی ٹر پے ہیں؟ کوئی نکی جی گل دا پتہ لگ جاوے تے منٹاں تو پہلو اسی او گلاں پتہ نہیں کہڑے کہڑے ضلع دے وچ کہڑے کہڑے شہر دے وچ اپرا دینے ہیں تے بیڑا غرق ہوے آئے جناب علی موبائل دا تے آئے نیٹ دا تے آئے جناب فیس بکاں دا تے ماڑی جی گل ہوے تے منٹ ہک لگدا تے گل گئی جدے جانی۔ ہاں او میرے عزیز ساڈے بزرگاں دی جڑی ہسٹری ہے اور انہاں دی جڑی تعلیمات او ہور ہے، جڑی ساڈی ہے او ہور ہے۔ اسی اپنی سوچ دے مطابق چاہنے ہیں اگلے دی کاشا لب جاوے تے انہوں میں ذلیل کر لواں۔ بات پتہ کیا آدھے نے؟ اے ہن تسی ویکھ لو، ناراض نہ ہوئے اے جڑے شودے حکومت کر دے ودن نا، میرا موضوع نہیں نہ میں گل کر ساں لیکن اشارہ تو آندے سا۔ وہ آدھے نے میرے کول فلانے دی ایک ویڈیو ودی ہے، کسے ویلے بھی میں لیک چکرے سا مڑ میں ویکھ ساں تو کیویں جین نہ ہے۔ وہ آدھا میرے کول بھی تواڈی ایک ہے، تو گل کر مڑ میں بھی لیک کرے ساں۔ میں کہ تواڈی ہر شے ہی لیک ہوئی ودی ہے۔ ایتھے حکومت آ جاندی نا کسے خادم رضوی ورگے دی، بڑ تانوں چانن ہوے اصل حقیقت کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ او حسین دا خادم آ کے تانوں دسیا بھی لیک کیویں کرنا ہے۔ انہاں نوں ٹکریا کو نہیں اے بندہ، جس دیاڑے کو حضرت فاروق اعظم دا نوکر ٹکر گیا نا اس دیاڑے سارے ٹھیک ہو جاسن۔ اس واسطے اس بات نوں ذرا دھیان دے نال سوچیا ہے، ایک دوسرے دا کوئی راز آ جاوے اور راز کدی لیک نہ کرے، مر تھا جاسے جدو تو یہ راز نہیں سنبھال سکتا تیرے کولو دین کی میں رہ جاسی اور تیرے کولو ولایت کی میں رہ جاسی، تیرے کولو اچھائی کی میں رہ جاسی۔ یہ ساڈے واسطے بہت بڑا سبق ہے۔ اسی آستانیاں تے آنے ہیں لیکن اسی اصل سبق نہیں سن دے۔ یہ پہلا سبق ہے، پردہ رکھنا ہے تے راز رکھنا ہے۔ کیا میں امید کرے سا کہ اس گالوں سمجھی بیٹھے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 والتین فرمایا انجیر دی سانو قسم ہے۔ کیوں چاہیے؟ پردہ اس انسان نو دیتا ہے اس واسطے، اور اس پردے کے تحت میں جناب دے نال جڑا کلام کیتا اللہ کرے وہ سانو یاد رہ جائے تے اسی اس تے عمل چ کریے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا والزیتون، اور سانو قسم ہے زیتون دی۔ اے زیتون بھی ایک پھل ہے، توجہ ہے میرے پیارے بھائیوں، زیتون بھی ایک پھل ہے جی قسم ارشاد فرمائی۔ اچھا یہ قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ اس واسطے کہ اے دی عظمت دا لوکاں نوں پتہ لگ جائے اور پھر اے دے نیڑے آون، اے دے انساناں واسطے فائدہ ہے۔ اے دے دھیان کریا میرے ال، اے جڑا زیتون دا پھل ہے نا، اے بیک وقت اے پھل بھی ہے، اے دوائی بھی ہے، اے سبزی بھی ہے۔ اے یاد رکھ لے میرے، اے پکا کے بھی کھادا جا سکتا ہے، سمجھ آئی؟ اے جی میں پھل کھانے آئے آپاں، اے جی میں بیر شیر اس طرح بھی انہوں کھادا جا سکتا ہے، جی میں سبزی پک دیئے انج پکا کے بھی کھا سکنے ہیں، تے جس طرح بطور دوائی کھانے ہیں کیپسول اس طرح بھی آپ انہوں کھا سکنے ہیں۔ جو نہیں فرمائی جاتا تھا اے دا تیل کڑھا کے الگ اور اے دی جڑی گٹھلیاں ہیں انہاں دا پاؤڈر بنا کے الگ استعمال، اے دے بڑے فوائد نے انساناں واسطے۔ اور میں تو ایک فائدہ دس دینا یہ سمجھ آ جنے تا، یہ جڑا زیتون پھل ہے نا، اے دے اندر اللہ نے اتنی ہیٹ یعنی گرمی رکھی ہے، اے جڑا انسان استعمال کرنا او دے خون نو پتلا نہیں ہومن دیندا۔ ہمیشہ بندے نو ہارٹ اٹیک اس ویلے ہوندا جلے خون پتلا، جلے خون گاڑا ہو جاندا ہے، جم جاندا ہے، او جدو جمدا ہے اس ویلے انہوں ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے۔ تو جدا خون پتلا رہے او سرکولیشن برابر جاری رہندی ہے، اس بندے نو ہارٹ اٹیک نہیں ہوندا۔ تسی پوری دنیا دی سرچ کر کے دیکھ لو، گوگل سرچر بیٹھے ہو جڑے بندے پڑھے لکھے ہو جاندے ہو، سعودی عرب دے اندر پوری دنیا دے سب تو گھٹ ہارٹ اٹیک ہوندے نے، کیوں؟ وہ سب تو زیادہ زیتون استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے بھائی بیٹھے ہو تسی بھی زیتون دا تیل استعمال کر سکتے ہو، زیتون دا پھل استعمال کر سکتے ہو۔ اینو استعمال کر سو ابتدا دے اندر تھوڑا جہا ذائقہ دا لگدا ہے، محسوس ہوندا ہے ترش ہے یا منہ نہیں لگدا، نویں جو شے ہوئی، لیکن جس ویلے یہ اچھا لگ جاوے اینو استعمال کرنا شروع کرو، تے فائدے ہی فائدے۔ اور پھر پھل ہوئے جدی قسم میرے رب نے ارشاد فرمائی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہوں ذرا اگلی بھی سنیا ہے، یہ دی قسم صرف اس واسطے نہیں نہ چاہیے کہ دے چاہے انسانوں دے فائدے نے تے فلاں فلاں، یہ تے ہے ہی ہے، یہ دا ایک اور مقصد بھی آ، توجہ میں ادھر کریا ہے۔ یہ جڑا زیتون ہے نا، نبی پاک اکثر جڑا مسواک پسند کردے ہیں اور زیتون دا مسواک پسند کردے ہیں، اے دے وچ اصل راز ہے۔ اور یہ تفسیر روح البیان اسی آیت دے تحت لکھے ہویا ہے، آقا کریم نے جدو کوئی زیتون دی مسواک دے دیا تے حضور بڑے راضی ہوندے ہیں اور آپ فرماندے ہیں ھذا سواکی و سواک الانبیاء، آپ فرماندے ہیں زیتون ہوئے جے دی مسواک میں محمد بھی کرے نا کہ اللہ دے پہلے سارے نبی بھی کریں دے رہ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ زیتون دیا مسواکاں اللہ دیا ساریاں نبیاں نے فرمائیاں نے، اور اے میں حوالہ دے کے جناب دی خدمت میں عرض کر رہا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام بڑے خوش ہوندے ہیں، یعنی اے جڑا زیتون ہے اس دا تعلق تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مسواک ہومن دے نال ہے، اس واسطے بھی اللہ نے اے دی قسم نو ارشاد فرمایا۔ اور یہ فوائد کیا ہیں وہ میں جناب نو رکھی کھلوتا، یہ زیتون استعمال کرو انشاءاللہ ہارٹ اٹیک تو بچ جاسو، اللہ تعالیٰ سارے نو بچائے۔
کوئی آمین تے آکھو چا سمجھ آ رہی ہے میری بات دی اے دو چیزاں دی قسم ہو گئی اور دی تشریحات و تفصیلات میں شارٹ کر کے دس رہا تاکہ میں زیادہ سبق جناب نو سنا سکاں جاگ دے بیٹھے تو اگلی گل سناواں چاہ توجہ اگے فرمایا وطور سینین فرمایا تور پہاڑ دی قسم جڑی بڑی برکت والا ہے اچھا تور پہاڑ باقی بھی تو سارے جہان تے پہاڑ ہیں اس پہاڑ دی برکت کیوں ہے اچھا سٹیج تو بھی آواز ہو کوئی نہیں آؤندی پئی جڑی آمنی چاہیے آ سٹیج والے بھی بول لین تو بڑا خیر ہے سمجھ آ رہی ہے اور جی میں آتے ہیں گھروں کا چھڑی سی دے کو کا چھڑی سی نا اے بولے سن دے اگلے بولے سن نا ٹھیک ہے آ جڑے موبائلاں شوبائلاں تے لگے بیٹھے ہو ذرا تھوڑا جہا یار مہربانی چ کرو اے ویڈیو بندی پہ میرا بھائی بنا رہے کو لے لویا ہے تسی مہربانی کر کے میرا سبق سن لو یہ بڑی چس والیاں گلاں ہی نے ناراض تے نہیں ہوئے تساں تے ناراض ہونا بھی نہیں تے میں جڑی بات سمجھا رہے ہوں ذرا میرے سارے سجن بھائی سمجھن دی کوشش کریا ہے اے تور پہاڑ ہے آخر بڑی برکت والا باقی بھی تو برکت آ گئے تے جی باقی انہوں برکت والا نہیں آکے انہوں آکے دے کیوں آکے ہے پہاڑ تے باقی بھی سائے جان یار آ گل تو ٹھیک ہے ہن بعض آدھے نے اس واسطے برکت والا تور پہاڑ انہوں آدھے نے کہے جے تے درخت ہو من تے میں کہے درخت والے برکت والا تو ساڈی مری تے بری پئی صوفی صاحب سبحان اللہ کو ماشاءاللہ چلو ان للہ چاک بڑے سبحان اللہ نہیں آتا ان للہ چاک خدا آدھا بندہ زمینال دا چوپ بیٹھا ہے کیوں پیر جی وکائی تو کار ہی صحیح خدا آدھا بندہ ہن گل سمجھ آؤندی پئی ہے بھئی جے درختاں دی برکت ہے تے ساڈے پہاڑ تے تون بٹا فل ہوئے پئے سمجھ آ رہی ہے تے مڑی نا ہاں یا تاری صاحب گل تو ٹھیک ہے تے میں کیا ہو جی میں بابا خادمہ دا گل وچ ہو رہا ہے ہاں اے وچلی لب بوکیڑی ہے گل وچ ہو رہے تاجدار ختم نبوت ہاتھوں بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول توجہ ہے میرے پیارے بھائیاں دی کہ کوئی نہیں اس واسطے لبیک دا نعرہ تسی بڑا ڈھلا مارے پتہ تو رولا کی ہے لبیک دا نعرہ ڈھلا نہ ماریا کرو نعرے دا بھی قتل کر دیندے ہو یار نعرہ لاؤ زور دا تلاؤ نا سمجھ آئی ہوں جلے لاؤنا نا کو بندیا طرح لبیا ہے نعرہ میں چپ کر کے بیٹھے ہو جائے میں ہلوڑ دیاں ٹیم آؤں ان کو ہلو جلو خدا دا نام انو بڑیا خیر کہیے وہ بولو تو صحیح سبحان چاہ کے بولو میں ایک باری سارے بیرا سبحان اللہ سجے کٹے بیٹھو نا اجے نو ڈھیر شرم آؤں دی بیٹھو نا تو کیسا بڑا کو حال جول خیر رہی وہ ترکڑا ہو کے باؤ اللہ دے بدیا قرآن دیاں گلنا ہوں دیاں پئیاں تیرا تو سینہ دھلنا چاہیدہ ہے سمجھ آؤں دی بھئی یہ بیرا وانو تے جی آؤں دی پئی نے تو ترکڑے ہوئے آئے ذرا ہوں اگلی گال بھی کریا ہے تھوڑے جا خوش ہو کے بیٹھو کہیں تو میں نے گھوڑیاں گھدے بیٹھن بھی پتہ نہیں کیڑی تقریر تے شروع کیتی ہے سو بڑیا میں تھوڑی ہو تواڈی بولی بولی ہوں تو ہلکی ہلکی میں نے پچھ تو بھی آؤں دی ہے یہ میں اس تو سنی دا پہ تھا کہ ایک اپنے نال جڑا معاشرے دی بولی ہو دے بھئی تو انہوں مسئلہ سمجھاوا تو ڈھیر چاہ سنا ہوئے او بھائی جان میں گل یہ سمجھا رہا دیکھو نا تور پہاڑ دی قسم ہے جی تور پہاڑ کیڑا برکت ہے کیڑی برکت ہے درخت ہے درخت ہو رہا پڑا تے بھی ہینو گلتی ہے تاری صاحب ٹھیک ہے تو میں کیا بوڑو کیڑی برکت ہے یہ تو نہیں پتا میں کیا آتے نو دسنے آئے یہ سمجھ آ جاوے تا اینو اصل برکت او ملی ہے کہ اے دے اوتے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ دے قدم لگے ہوئے نے کہ موڑے کہ میں ہن سادی گل کروں جے سمجھ آوے تے آواز نہ مٹھی ہوئے میں آکھیا جے تھے موڑ حضرت موسیٰ دے قدم لگ جاویں تے جے رب دیاں قسماں چاہندا تے موڑ مدینے دی قسم بھی تے بندی ہے اوے اوتھے تے محمد دے قدم لگے ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو اللہ دے نبی دا جتھے قدم لگ جاوے یاد رکھ لو چیز بڑی برکت اور عظمت علی بن جاندی ہے بولو تو صحیح چاہ سمجھ آ رہی ہے تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بھی اگر قدم شریف لگ گئے تو تور پہاڑ بڑی برکت والا بن گیا ہے تو میرا چاند مڑ دسنا جتے حضرت موسیٰ سنے سارے نبیوں دے امام انہاں دے جتے مدینے چ مڑ قدم لگے مڑ دس مدینے دی شان کیا ہو سکتی ان سمجھ آئیے آپ حضرات نو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے نبیوں دی نسبت نو واضح کیتا گیا ایدے سن لویا جتنے پیرا بیٹھے توجہ ہے میرے پیرا میں کوئی نہیں اے جڑی نسبت ہوندی ہے نا نسبت اے بڑے فوائد ہوندے نے اے جٹ کی گل اے ویکھو اے میرے کو لے چادر اینو کوئی بھی نہ چمسی لیکن اگر میں دھو بنا کے اینو جناب علی قرآن پاک دا غلاف چا بناواں تے سارے جدو چمسٹ پہلو اینو چمسٹ تے مڑ قرآن سادہ بات کر لینے یار سوچن دی گل ہے جدو تک میرے کو کسی نہیں چومیا جدو قرآن تے چڑھ گیا تے بوڑے نو ہر کوئی چومدا ہے اگے مولوی صاحب پہلو اینو نسبت تیرے نال آئی تے ہن قرآن نال ہو گئے اے دیکھو مسجد دے اندر ایک لگا ہویا ہوندا ہے پتھر سمجھ آئی اسے دے نال دا پتھر ساڈے گھر لگا ہویا ساڈے گھر جڑا بھی بڑدا جوتیاں سنے مسجد تے ہوندا تے جوتیاں لا کے بھئی وجہ کیا ہے پتھر ہوئے مستری ہوئے دکان ہوئے رگڑیا اسے
وجہ کیا ہے؟ آدھنے یار یہ تو میں نہیں پتا، میں کہ پتا ہو میں آدھا سننی نہ ہو میں مر رہے نہیں توجہ فرمائی. وہ مسئلہ یہ بے نسبت دا فرق ہے. اویو تیرا گھر ہے یہ مسجد خدا دا گھر ہے، یہ نسبتاں دا فرق پہ جاندا ہے. میرے عزیز دوست اس واسطے نا یہ نسبتاں نو سمجھا کرو. اسا سمجھنے ہیں بھی جڑا اے ہے تے اینج گل نہیں. حضرت بابا فرید الملت والدین والحق فرید پاک دی گل سناؤں گا، سمجھ آئی؟ اصلی تے نسلی چشتی ہا، سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت بابا صاحب تشریف فرمانے تو اے جتنی محفل بیٹھی ہے ضروری تو نہیں نا سارے ساڑی کمپنی دے بندے بیٹھے ہون، اللہ کر کے ساڑے ہی ہون، پر کئی ہوندے میں آج ویکھ سمڑا تاری صاحب کی کرنا آئے نے، ہن ویکھ لئی کی کرنا آئے. اگر کوئی ایسا بیٹھا تو کان کھول کے ویکھ، بولتا تائی بڑیا. ہاں کئی ہوندے نے کی نہ کرنا، میں دیکھوں گا میں سنوں گا کیا کرتے ہیں، تو کان کھول کے باؤ. اللہ کر کے پیر جی سارے ساڑے ہی بیٹھے ہون، تے پر یہ کوئی رونگ نمبر بھی ہے کوئی نہیں، میرا مانگا تیرا گھر پورا کر کے گلے سان لیکن دلیل دی دنیا دے وچ او بابا صاحب دی محفل لگی ہوئی آئی، او دے وچ نہ ایک آ گیا بندہ، او پیراں نوں مندا شندا کوئی نہ. اس دیاڑے نا بابا صاحب تشریف فرمان تے ایک بندہ آیا بڑا ڈاڈا غریب، تے بابا اوراں دا دریا جوش دے وچ آ. او جا کے حضور میں تے ڈاڈا غریب ہاں، مہربانی کرو میں بہت ہی غریب ہاں تے مہربانی کرو. آپ نے دعا کی تھی، فرمایا چل یار تیرا کام ہو جائے گا. اتنے دیر بندے ودے ڈھیر سارے بندے ود گئے، ڈھیر سارے بندے. بڑا حیران پریشان سے کہ یہ چکر کی ہے جناب. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرمانے، لاگری نے آکھیا بندے بہت. آپ نے فرمایا سارا انتظام ہو جائے گا تو بے فکر ہو جا جناب. اتنی دیر ایک بندہ اور آ گیا، اس آکھیا حضرت میں بہت غریب ہوں، میرا کوئی انتظام کرو. آپ نے فرمایا تیرے کول کاشا ہے صحیح؟ اس نے جی بجات مرو سا کہ میں تا ایک انڈا لمن جو گا ایو لئی جاؤں. آپ نے فدیا قل ہو اللہ پڑھی، آپ نے نہ انہوں اپنی زبان چلائی، عجیب انہوں چلائی، او انڈا سونے دا بڑھ گیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مواعظ کے اندر آپ نے لکھے توجہ ہے بیرامدی کوئی نہیں. اچھا بھائی جان وہ انڈا بن گیا سونے دا. او جڑا بندہ وچ بیٹھا اس آکھیا ہاں اوے سونا بناون دا نواں کلیا سانو پتہ ہی کوئی نہ، قل ہو اللہ نال. اوئے ہوئے 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 اس آکھیا بھلے رہے ہیں یاری کی بنیا ساتا دیاڑیاں کر کر کے ساڑھے تا ناکی چھپرا لی نکل ہم دی ساری دیاڑ دوڑ کٹ دیں بول لیتی کمال علی کا ایڈا سوکھا طریقہ. او تا جناب مار جی دیاڑی کوئی نہ کی تھی ہو سیدھا گار پاک گیا. او سوانی بے کے ہو ساکھیا مار جی کی دے منہ چاہی بدے ہو تو ان تا گلے آکی دائیں کام تے تو موڑ او نا آئیں وہ ساکھیا ہوئے آکی سونا بڑھائی ساں. او ساکھیا یو اٹھا تینوں میں بڑی چنگی طرح جاننی ہاں، او تو تا ایک منجی بنا مڑ جوگا کوئی نہ ہوں تے تو سونے بڑھائی سے بچکل ہے ہی ہیں اے منہ تے مسور دی دال ہے گل کرنا. او ساکھیا پرا پان دارا ہوتا کام کر. اوے او ساکھیا آج میں کلیا لا پایا کیویں تینوں کی لبا. او ساکھیا بابا صاحب بیٹھن تے ایک بندہ آیا تو آپ نے انڈے نو کول ہولا پڑھ کے زبان لائیے تو جناب علی بن گیا سونے دا. تے مینوں تے کلیا دا پتہ ہی کوئی نہ، قرآن ہی پڑھنا تے مینوں کیڑا آمدان ہے. او زبانی آکھیا جاندا رہے بابیاں نال پنگے نہ لائے کارو سارو کوئی نہ کھلوتا. او ساکھیا نہیں تو انڈا لایا میں سونے دا بنائی نا. اس آکھیا ٹھیک ہو گیا جی. انڈا سامنے آ گیا کل ہولا پڑھیے اس زبان لائیے اس انڈے دا انڈا. ادو سوانی بھی ڈنڈ کے ہاتھ کہتے ہو سکا ہوں نہ بنے ہوئی تو میں تینوں بنائی سا تیرا اور علاج ہی کوئی نہیں. ہو سکا میں مڑ تینوں بنا پانچ چار بندے بالکل ڈھلے پائے بیٹھے ہو. یہ تو ساڈی پارٹی دے تو اندر خوش ہونا چاہیے میرا مانگا. ہو سکا آج میں مار مار کے تیری بیب کٹ دے سا کیڑی گل ہوئی. اس دوبارہ موڑ کو لولا پڑی یہ بلائی ہو سکا پاس میں یہ کی بنیا. وہ تو جناب اتنو جناب گارے شور پہ گئے بندے کٹھے ہونا رولا کی ہے گلیے چاہ گئے. بس آخیا دیاڑی نہیں کرنے جاتا آدھا انڈا بناؤں سونا بناؤں اے بابا صاحب نے آج بنایا. اجے انہاں دے گارے رولا پیا کھلوتا تو بابا صاحب آ گئے. یہ تو بابا صاحب اوے آپ نے فرمایا کی ہویا ہے تو نال سارے ہٹ جاؤ بابا جی آ گئے ہٹ جاؤ بابا جی آ گئے. آدھا جی آج تواڈے کول کو بندہ آیا تے تسی او دے انڈے نو ایں زبان لائیے تے او سونے دا بن گیا. فرمایا ہاں. آخیا ابھی آ کلیا برتو کھلوتا دے دا. فرمایا یہ کیوں آتا ہے؟ آگے آتا ہے بابا قرآن پڑھے تھے انڈا بن جاتا سی پڑھیے تھے وہ سونا نہیں بنتا کیا چکر ہے؟ آپ نے فرمایا تو کی آنا ہے کہ قرآن بھی ہوئے انڈا بھی ہوئے پڑھے ابھی میں کل ہو اللہ ہے تو ساڑھے باری سونا نہیں بنتا. فرمایا گل قرآن نال نہیں بندی زبان فرید ورگی لے کے آنا. کیا بات ہے سارے بولو یا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید
کیوں بھائی کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ کمال والی گل ہے اوے اللہ دے آپ بندیا بے قرآن بھی وہی تے انڈا بھی وہی تو کل ہولا بھی وہی پر میرا پوتر گل ہے زبان دا فرق پہ گیا ہے اس واسطے اپنا مقابلہ جڑے اللہ دے کامل لوگ ہیں انہاں دے نال نہ کیتا کر لہریو ہاں کر دیں میں کیوں نہیں کردا توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات ایک کئیاں نو بڑا شوق ہوتا نا بزرگ بنن دا یقین اللہ تے کرو خدا دا نام منیا کرو تسی نسبتاں دے قائل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تو انو خیر و برکت عطا فرما چھڑے مندے بھی کوئی نہیں تھیا دیو میں بن کے فرید بہ جاواں تے کیویں بن کے بہے گا تو مڑ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب گیلانی تے نہیں نہ بن سکدا او بنن واسطے تینوں کچھ کرنا پوسی توجہ نہیں نہ فرمائی آپ کمال والی بات ہے او میرے عزیزو اس واسطے انہاں باتاں نو سمجھن دی کوشش کرو اور مڑ جنہاں دے کول کچھ نہیں ہوندا وا تو اعتراض کرنا شروع کر دین یہ پیر صاحب دا سپیشل آرڈر ہے جڑی میں ہن تانوں گل سناؤں گا او تسی سنی ہو سی نیٹ تے پیراں سنی ہے تے سپیشل جناب ترلا کیتن بھی آئے ضرور سنا جانی ہے ایدے بھی کیا ہے او میاں والی دا علاقہ اسی اوتھے ٹر گئے تے اوتھے نا کوئی مولوی تقریر کر گیا 2 نمبر کمپنی دا ہن میں اگلی گل نہ نہیں لیندا محفل جو پاک ہوئی اچھا او تھے نا تقریر کر گیا اس آکھیا ہے ویکھو جڑے سنی ہے نا سنی اے پیراں کول جاندے تے تویت لیندے تے درباراں تے جاندے تے میں پوترو پوے تا ویکھو جڑی کتی ہے نا کتی اس آکھیا نہ کدی 11ویں کھادیاں سو نہ 11ویں بنائی سو نہ کدی ختم دیوایا سو نہ کدی تویت لایا سو نہ کدی کسے پیر کول گئی ہے تے ویکھو 6 7 گرولے جمی کھلوتی ہے اینو تے کوئی لوڑ نہیں پوندی سنی تے پاگل ہوئے کھلوتن او ایک گل کر گیا ہن ظاہر سی بات ہے اس نے بےہودگی تو بہت بڑی کی تھی لیکن جڑے اس کمپنی دے کمینیاں نو بڑے راضی ہوئے واہ بھائی واہ ساڈا مولوی بڑا بڑا بام چھڑ گیا او ہن جدوں اوتھے میں گیا تے مینوں نہ بندیاں سنائی گل بھئی سمر صاحب اے گل تے تو جواب دینا ہے میں اوتھے آکھیا میں کہ بھئی سب تو پہلو ہن سدو نا جنوں 60,000 دیندے آئے ہن اس مولوی نو سدو ہن سدو سرانے ہن سدو اس قوال نو ہن سدو اس گویے نو جنوں تسی 2 لاکھ روپیہ دیتا ساڈے واری تے تساں ترلیاں تے قدمی پے جاندے اس تے جی اساں تے 3 وی تینوں نہیں دے سکدے ہن جواب میں دیواں تے پیسے او لے جان ساد نہ ہون مینوں بھی موقع اس لیے ملیا میں کہ 2 بیوں کے مار تے لواں بولو تا صحیح چال کیوں پیر جی وہ ظاہر سی بات ہے احساس اسی نہیں دیوانا تے میرے پیو نے تے نہیں دیوانا اتنا احساس بندا بھی ہے سنیو خدا دا نا ہی نے بندے دا مول گھتیا کرو سمجھ آئی نا تسا بس اوقات گلے نو وے دیو سور نو اور بس اوقات چٹی چمڑی نو وے دیو اللہ دا نا ہی نے نہ چمڑی ویکھو نہ گلے ویکھو نہ سورا ویکھو ویکھنا تے محمد مصطفیٰ دا دین ویکھو قرآن ویکھو یا حدیث ویکھو تسی اپنا بیڑا گرک کر لیا ان سورا تے چسکیاں دے پیچھے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی اور اتنا بھی نہیں پتا ہوندا کہ نعت خوانی دا تقدس کیا ہے اساں کرنا کیا ہے دھیان ہے فرانس سیٹانے دی کیمرے والے توجہ کرے توجہ تب سرے بعد وچ میرا چند تب سرے بعد وچ میری گل پہلے سننی ہے او نہیں حضور سانو تا انہاں تے توقع بھی کوئی نہیں تو انجن تے او تے جواب نہیں دے سکدے تے مسلک دا پارا تے تو پیا دینا ہے تے جناب اے تو دسنا ہے میں کیا موڑ ہوں میں چلو تانوں صرف ضمیر ہی جگانا حاجے سمجھ آ گئی ہے میں کہہ دے ہوں میں تھوڑا جہا کام منڈ کے رکھاں تے موڑ سنبھال لئی سو نہیں توجہ فرمائی نا بس اوقات انج ہوندا نا سانو آخر دے بھی جواب دے اسی جواب دے ظاہر سی بات ہے مارنا سوکھا